رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. قرآن کی لغو معجزے کی چھوٹی سی بہت پیاری سی مثال سورہ یاسین کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ افلا یشکرون. آیت نمبر 35 افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے. یہاں پہ ترجمہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے، افلا یشکرون. لیکن سورہ واقعہ میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں شکر کو طلب کرنے کے لیے. سورہ واقعہ میں آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فلولا تشکرون، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے. یہاں پہ تھوڑے سے انداز سخت ہے، زیادہ اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے. پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے، فلولا تشکرون. جبکہ سورہ یاسین میں انداز تھوڑا سا نرم ہے، افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے. تھوڑا سا انداز نرم ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ سورہ واقعہ میں زیادہ تھوڑا سا انداز جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر زور ہے، جبکہ سورہ یاسین کے اندر نہیں. اب آپ صرف کانٹیکسٹ دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں. جہاں کم زور ہے سورہ یاسین میں صرف نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، انسان کو کوئی سخت بات نہیں کی جا رہی، صرف اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. اگر میں آپ کو آیت نمبر 33 سے دکھاؤں، آیت نمبر 33 سے پڑھیں، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے. اچھا، تو نشانی دکھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ان کے اندر چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ لوگ پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی دھمکی اور سخت بات نہیں کر رہا، صرف اپنی نعمتوں کی یاد دلا رہا ہے، اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. اور آگے بھی اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے. پاک وہ ذات، اس کے بعد ان کے لیے ایک اور نشانی ہے رات، تو نشانی دکھانے کی بات ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ انداز تھوڑا نرم رکھا ہے. جبکہ سورہ واقعہ میں کہا پھر کیوں تم شکر نہیں، جہاں پہ زور ڈالا گیا، تو یہاں پہ پیچھے ایک انداز میں تھوڑا زور ہے اور تھوڑا آپ سب کہہ لیں دھمکی کا انداز ہے. اگر آپ یہاں سے پڑھنا شروع کریں آیت نمبر 63 سے، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو. اب بجائے نعمت یاد دلانے کے لیے آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کتنا سخت ہے یہاں پہ بات. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں. سبحان اللہ. جہاں پہ تھوڑا دھمکی کا انداز ہے وہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جاتا پھر کیوں تم کو شکر گزار نہیں ہوتے. حتیٰ کہ یہاں پہ زبان کے لحاظ سے کہا جا سکتا تھا کیا یہ شکر ادا نہیں کریں گے، میں یہ دھمکیاں دوں گا، اس کی دھمکیاں دینے کے بعد اللہ کہہ سکتا ہے پھر کیا یہ شکر نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ سبحان اللہ بالکل جتنا زور تھا، جس انداز سے پہلے بات ہو رہی تھی اسی انداز سے شکر کی طلب بھی کی گئی. اور جہاں انداز تھے اپنی نعمتوں کی یاد دلانا، وہاں پہ نرم انداز سے کہا پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ، ایک ایک فریز کیسے قرآن میں بالکل اپنی جگہ فٹ بیٹھتا ہے. اگر ان دونوں کو آپس میں الٹ پلٹ بھی کر دیں، ایک کو دوسری کی جگہ، دوسری کی ایک کی جگہ، ویسے زبان میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لحاظ سے کہ آپ انداز بدل دیں، لیکن اس کی کلام کے اندر جو خوبصورتی ہے، بیان کا انداز ہے، وہ سیاق و سباق کے مطابق نہیں بیٹھتا. سبحان اللہ. یہ قرآن کی خوبصورتی. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.